الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم فارسی قواعد کی ایک اہم اور جامع کتاب فارسی قواعد و انشاء پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فارسی قواعد و انشاء سے سبق نمبر 10 پڑھیں گے، جس میں دن، مہینے اور موسم کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 10، دن، مہینے، موسم۔ اسے عام طور پر موسم کہا جاتا ہے، صحیح تلفظ موسم ہے۔ سب سے پہلے فارسی میں دنوں کے نام کیا ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ اوپر فارسی کے نام ہیں، نیچے ان کا اردو نام ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے شنبہ۔ شنبہ سنیچر کو کہتے ہیں، فارسی میں سنیچر کو شنبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شنبہ یعنی سنیچر، یکشنبہ یعنی اتوار۔ فارسی میں اتوار کو یکشنبہ کہا جاتا ہے، جب کہا جائے یکشنبہ یعنی اتوار، ٹھیک ہے۔ شنبہ سنیچر، یکشنبہ اتوار، دوشنبہ پیر۔ دوشنبہ یہ لفظ تو بہت زیادہ مشہور ہے اور تقریباً ہر شخص جانتا ہوگا کہ دوشنبہ سے مراد پیر کا دن ہے، سوموار کا دن ہے۔ کیونکہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت دوشنبہ کو ہوئی، اور یہ بھی سنتے ہیں کہ پیر کو ہوئی، تو معلوم ہوا دوشنبہ پیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو مشہور ہے، اسے یاد کرنے کی حاجت بھی نہیں، ایسے پہلے سے یاد ہی ہوگی۔ خیر، شنبہ سنیچر، یکشنبہ اتوار، دوشنبہ پیر، چھشنبہ منگل، چہارشنبہ بدھ، پنجشنبہ جمعرات، آدینہ جمعہ۔ ان تمام کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ شنبہ کا معنی کیا ہے، یکشنبہ کا معنی کیا ہے، اس طرح ترتیب کے ساتھ یاد کر لیں۔ اب دیکھیں مہینوں کے نام۔ مہینے، اسلامی مہینوں کے نام یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، یعنی قمری مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ ہے محرم۔ اس میں کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے، آپ کو یاد کرنا ہے ترتیب کے ساتھ۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الآخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ ان تمام کو ترتیب کے ساتھ آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب فارسی مہینوں کے نام ذکر کر رہے ہیں کہ فارسی مہینوں کے کیا نام ہیں۔ فارسی مہینوں کا سب سے پہلا جو مہینہ ہے اس کا نام ہے فروردین۔ فروردین، اردی بہشت، خرداد، تیر، مرداد، شہریور، مہر، آبان، آذر، دی، بہمن، اسفندار، یہ فارسی مہینوں کے نام ہیں، اسے بھی آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اعراب بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو تلفظ ادا کرنے میں پریشانی نہ ہو، اس کے تلفظ میں کہیں غلطی نہ ہو، اس لیے اعراب بھی لگا دیا گیا ہے، آپ آسانی کے ساتھ اسے یاد کر لیں۔ فروردین، اردی بہشت، خرداد، تیر، مرداد، شہریور، مہر، آبان، آذر، دی، بہمن، اسفندار۔ اب انگریزی مہینوں کے فارسی تلفظ کیا ہیں، یعنی انگریزی مہینوں کو اگر ہم فارسی میں ادا کرنا چاہیں تو کس طرح ادا کریں گے۔ جنوری کہنا ہو فارسی میں تو ہم جنوری ہی کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے۔ فارسی میں جنوری کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، فارسی تلفظ کیا ہے، دیکھیں۔ جنوری، جنوری کا فارسی تلفظ ہے زانویہ، جنوری، زانویہ۔ فروری، فروری کا فارسی تلفظ ہے فرویہ۔ مارچ، مارچ کو فارسی میں کہتے ہیں مارس، فارسی میں سے مراد یعنی فارسی تلفظ مارس ہے، مارچ، مارس۔ اپریل، اپریل کا فارسی تلفظ ہے آوریل۔ مئی، مئی کا فارسی تلفظ ہے ماہ۔ اس کے بعد ہے جون،
جون کو فارسی تلفظ میں اس طرح کہیں گے زون، ٹھیک ہے، جون کو زون کہیں گے۔ جولائی، جولائی کو زویہ، ٹھیک ہے، جولائی کو فارسی تلفظ میں اگر ہم ادا کریں گے تو یوں کہیں گے زویہ، جولائی زویہ۔ اگست، اگست کا فارسی تلفظ ہے آوت، اگست آوت۔ اس کے بعد ہے ستمبر، ستمبر کو فارسی میں ہم یوں کہیں گے ستامبر۔ اکتوبر، اکتوبر کا فارسی تلفظ ہے اکتوبر، یعنی اردو میں جس طرح ہم اکتوبر کہتے ہیں اس طرح فارسی میں بھی اکتوبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اکتوبر، میم نہیں ہے، اکتوبر، اکتوبر نہیں بلکہ اکتوبر، ٹھیک ہے، اکتوبر۔ اس کے بعد ہے نومبر، نومبر کو فارسی میں نویمبر، نویمبر، واو کے بعد یا بڑھا دیں، نویمبر کہتے ہیں۔ دسمبر کو فارسی میں یعنی فارسی تلفظ میں یوں کہتے ہیں دسمبر، دی یعنی دال کے بعد یا بڑھا دیتے ہیں، دسمبر۔ اب یہاں سے موسم کے نام ذکر کر رہے ہیں، کس موسم کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ زمستان، زمستان یہ فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہے جاڑا، یعنی جاڑے کے موسم کو فارسی میں زمستان کہتے ہیں، زمستان یعنی جاڑا، جاڑے کا موسم۔ تابستان، تابستان یعنی گرمی کا موسم۔ برشکال، برشکال کہتے ہیں برسات کے موسم کو، برشکال یعنی برسات۔ اس کے بعد ہے پائیز، پائیز یعنی خزاں، خزاں کے موسم کو پائیز کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ چند فارسی جملے ذکر کیے جا رہے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں اردو میں ترجمہ کرو۔ سب سے پہلے جو جملہ ہے وہ ہے وفات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ در ماہ شعبان است۔ وفات یعنی انتقال، وفات امام ابو حنیفہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات، ان کا وصال در ماہ شعبان، شعبان کے مہینے میں، در یعنی میں، ماہ یعنی مہینہ، شعبان یعنی شعبان جو کہ ایک مہینے کا نام ہے، در ماہ شعبان، شعبان کے مہینے میں، است یعنی ہے۔ تو جو مکمل فارسی عبارت ہے اس کا ترجمہ ہوگا وفات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ در ماہ شعبان است، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شعبان کے مہینے میں ہے۔ ولادت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز دوشنبہ است، ولادت رسول خدا، ولادت یعنی پیدائش، رسول خدا خدا کے رسول یعنی خدا کے رسول کی پیدائش، روز دوشنبہ، روز یعنی دن، دوشنبہ یعنی پیر، پیر کے دن، است یعنی ہے۔ مکمل کا ترجمہ ہوگا ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روز دوشنبہ است، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہے۔ برائے مسلمانان آدینہ روز تعطیل است، برائے مسلمانان یعنی مسلمانوں کے لیے، برائے کا معنی کے لیے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، برائے مسلمانان یعنی مسلمانوں کے لیے، آدینہ یعنی جمعہ، روز تعطیل چھٹی کا دن، است یعنی ہے۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوگا برائے مسلمانان آدینہ روز تعطیل است، مسلمانوں کے لیے جمعہ چھٹی کا دن ہے۔ ماہ رمضان ماہ بزرگ است، ماہ رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، ماہ بزرگ است بزرگی والا مہینہ ہے، شرف والا مہینہ ہے، اور بزرگ کا ایک معنی بڑا بھی ہوتا ہے، یعنی بڑا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بڑا مہینہ ہے۔ بڑا سے مراد تعداد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے بڑا نہیں بلکہ رتبے کے اعتبار سے بڑا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، بڑا مہینہ اور بزرگی والا مہینہ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہاں، ماہ رمضان ماہ بزرگ است، رمضان کا مہینہ بزرگی والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بڑا مہینہ ہے، دونوں ترجمہ درست ہے۔ برائے نصرانیہ یکشنبہ روز تعطیل است، برائے نصرانیہ یعنی نصرانیوں کے لیے، یکشنبہ یعنی اتوار، روز تعطیل چھٹی کا دن، است یعنی ہے۔ مکمل کا ترجمہ ہوگا برائے نصرانیہ یکشنبہ روز تعطیل است، نصرانیوں کے لیے اتوار چھٹی کا دن ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم در ماہ رجب است، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج در ماہ رجب است،
رجب کے مہینے میں ہے. در یعنی میں، ماہ یعنی مہینہ، رجب یعنی رجب، است یعنی ہے. معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم در ماہ رجب است. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج رجب کے مہینے میں ہے. لباس پیشمی لبادائے زمستاں است. لباس پیشمی یعنی اونی لباس. لبادائے زمستاں است. لبادہ کا معنی بھی ہوتا ہے لباس. زمستاں یعنی جاڑا. لباس پیشمی لبادائے زمستاں است یعنی اونی لباس جاڑے کا لباس ہے. تابستاں موسم گرم است یعنی موسم گرما گرمی کا موسم ہے. تابستہ کہتے ہیں موسم گرما کو. ٹھیک ہے. تابستہ موسم گرم است یعنی موسم گرما گرمی کا موسم ہے. موسم گرمی کا موسم گرمی کا موسم ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کہیں کہ موسم گرما گرمی کا موسم ہے. تابستہ کا معنی ہوتا ہے گرمی کا موسم، موسم گرما. تابستہ موسم گرم است یعنی موسم گرما گرم موسم ہے یا پھر گرمی کا موسم ہے. برش کال موسم خوش رنگ است. برش کال یعنی برسات کا موسم. موسم خوش رنگ است. خوش رنگ موسم ہے یعنی سبز و شادابی کا موسم ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ برسات کا جو موسم ہے، اسے موسم اور موسم، کیونکہ عام طور پر موسم کہا جاتا ہے اس لیے آپ موسم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو درست تلفظ ہے وہ ہے موسم. ٹھیک ہے. برش کال موسم خوش رنگ است. برسات کا موسم موسم خوش رنگ ہے. برسات کا موسم سبز و شادابی کا موسم ہے. دری موسم تفرج صحرا وہ سبزہ زار از لطف خالی نیست. دری موسم اس موسم میں، تفرج صحرا وہ سبزہ زار یعنی جنگل اور کھیت کی تفریح. تفرج کا معنی تفریح، سیر. صحرا یعنی جنگل، سبزہ زار یعنی کھیت. دری موسم اس موسم میں، تفرج صحرا وہ سبزہ زار جنگل اور کھیت کی تفریح، از لطف سے خالی نیست خالی نہیں ہے. مکمل کا ترجمہ ہوگا دری موسم تفرج صحرا وہ سبزہ زار از لطف خالی نیست. اس موسم میں جنگل اور کھیت کی تفریح لطف سے خالی نہیں ہے. اس کے بعد ہے خرداد نام ماہ شمسی است کہ بہندی تقریباً اڑاس است. خرداد ایک مہینے کا نام ہے. خرداد نام ماہ شمسی است یعنی شمسی مہینے کا نام ہے. خرداد شمسی مہینے کا نام ہے. ٹھیک ہے. خرداد نام ماہ شمسی است. خرداد شمسی مہینے کا نام ہے. کہ بہندی کہ ہندی میں تقریباً اڑاس است. اڑاس کے قریب ہے، تقریباً اسے اڑاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو خرداد ہے یہ ایک شمسی مہینے کا نام ہے جسے عام طور پر ہندی میں اساڑ کہتے ہیں. اڑاس نہیں، اساڑ. ٹھیک ہے. جسے ہندی میں اساڑ کہتے ہیں. خرداد نام ماہ شمسی است کہ بہندی تقریباً اساڑ است. خرداد شمسی مہینے کا نام ہے کہ ہندی میں تقریباً اسے اساڑ کہتے ہیں یا تقریباً ہندی میں اساڑ ہے. فارسی بناؤ. نیچے جو اردو میں جملے دیے گئے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے جو جملہ مذکور ہے وہ ہے اس سال رمضان کا مہینہ جاڑے میں ہے. اس سال کے لیے امسال، رمضان کا مہینہ ماہ رمضان جاڑے میں ہے. جاڑے کے لیے زمستان در زمستان است. اس سال رمضان کا مہینہ جاڑے میں ہے. امسال ماہ رمضان در زمستان است. اس سال رمضان کا مہینہ جاڑے میں ہے. امسال ماہ رمضان در زمستان است. یہ گرمی کا موسم ہے. یہ گرمی کا موسم ہے. این موسم گرما است یا پھر این تابستہ است. یہ گرمی کا موسم ہے. گرمی کے موسم کے لیے تابستہ بھی استعمال ہوتا ہے اور موسم گرما بھی کہیں گے تبھی چلے گا. یہ گرمی کا موسم ہے. این موسم گرما است یا این تابستہ است. برسات کا موسم اس کے بعد ہے. برسات کا موسم یعنی برش کال. اس کے بعد بعد این
ہے است۔ برسات کا موسم اس کے بعد ہے بشکال بعد این است۔ برسات کا موسم اس کے بعد ہے برشکال بعد ای است۔ اس کے بعد ہے جاڑا سردی کا موسم ہے۔ جاڑا کے لیے زمستان، سردی کا موسم موسم سرما ہے کے لیے است۔ جاڑا سردی کا موسم ہے زمستان موسم سرما است۔ گرمی کا موسم قیامت کا نمونہ ہے۔ گرمی کا موسم یعنی موسم گرما قیامت کا نمونہ ہے، نمونہ قیامت است۔ گرمی کا موسم قیامت کا نمونہ ہے، موسم گرما یا پھر تابستان، دونوں میں سے کوئی ایک لا سکے ہیں۔ تابستان نمونہ قیامت است، تابستان نمونہ قیامت است۔ اس کے بعد ہے رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد بعد رمضان، شوال کا مہینہ ہے، ماہ شوال است۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، بعد رمضان ماہ شوال است۔ جمعہ ہفتے کی عید ہے، جمعہ عید ہفتہ است۔ جمعہ ہفتے کی عید ہے، جمعہ عید ہفتہ است۔ سال کی ابتدا محرم سے ہے، ابتداء سال یا آغاز سال، محرم سے ہے، از محرم است۔ سال کی ابتدا محرم سے ہے، ابتداء سال از محرم است یا آغاز سال از محرم است۔ اس کے بعد ہے ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے، ذوالحجہ ماہ قربانی است۔ ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے، ذوالحجہ ماہ قربانی است۔ جنوری جاڑے کا مہینہ ہے، زانویہ، ٹھیک ہے، جنوری کو فارسی میں زانویہ کہتے ہیں۔ زانویہ موسم جانویہ ماہ سرما است۔ جاڑے کے لیے سرما استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنویہ ماہ سرما است۔ جون کی گرمی سخت ہے، جون کے لیے زون استعمال ہوتا ہے، جون کی گرمی سخت ہے یعنی گرمی جون سخت است، ٹھیک ہے، یا پھر گرمائے زون سخت است۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔